اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن تمام بنی آدم کا حساب ہوگا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ دو ایسے لوگ ہوں گے، طبقے ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 ایسے اولیاء ہوں گے کہ جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، اور فرمایا کہ ان میں سے ہر بندہ اتنا بڑا ولی ہوگا کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بھی بلا حساب جنت جائیں گے۔ تو اس حدیث مبارک کو سننے کے بعد دل میں ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن بلا حساب جنت عطا فرما۔ تو ایک تو یہ گروہ ہوگا جس کا حساب نہیں ہوگا، جن کو اللہ بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے، اور ایک کفار کا ایک گروہ ہوگا جن کے اوپر حقوق العباد نہیں ہوگی، صرف کفر کا گناہ ہوگا، تو ان کا وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ بلا حساب جہنم میں جائیں گے۔ یعنی اولیاء کا ایک گروہ بلا حساب جنت میں جائے گا، اور کفار کا ایک گروہ بلا حساب جہنم میں جائے گا۔ باقی جتنے لوگ ہوں گے سب کا حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد ان کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ابتدائی زمانے میں ایک گروہ گزرا ہے امت میں، اس کو معتزلہ کہتے ہیں۔ معتزلہ کا لفظ ہے اعتزال سے، یعنی وہ ہٹ گئے مین سٹریم سے۔ وہ عقل پرست لوگ تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، اعمال کا تو حساب ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کو ان کی عقل نے دھوکہ دیا۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے حساب میں نہیں آتی تھیں، اب ان کا حساب ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ دن کے 8 پہر ہوتے تھے، بس یہی ترتیب تھی کہ 4 پہر دن کے، 4 پہر رات کے، 8 پہر ہو گئے۔ پھر گھڑی بن گئی تو گھنٹے گننے شروع ہو گئے، 24 گھنٹے۔ پھر گھنٹوں کے ساتھ منٹ بھی اس کے میئر ہونے شروع ہو گئے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ منٹوں کے بعد اس کے سیکنڈ کا بھی حساب ہونا شروع ہو گیا، اور آج ایسا وقت ہے کہ گھنٹوں اور منٹوں کا نہیں، سیکنڈ کے بھی آگے حصے بن گئے۔ مائکرو سیکنڈ اور نینو سیکنڈ، ان کو بھی آج میئر کیا جاتا ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں بنوا دیتا ہے کہ ایسی چیزیں ناپی جا سکتی ہیں، تو اللہ کے لیے قیامت کے دن اعمال کا تولنا کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ علماء اہل سنت کے نزدیک قیامت کے دن بندے کی نیکیاں اچھے شکل میں پیش کی جائیں گی، اور گناہ بری شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ پھر نیکیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، برائیوں کو دوسرے پلڑے میں، اور پھر ان کا حساب ہوگا۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال تو لے جائیں گے، بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحائف تو لے جائیں گے، نام اعمال تو لے جائے گا، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بندے کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں جب کلمہ ڈالا جائے گا تو وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود بندے کو تولیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، علم میں بڑا اونچا درجہ تھا، مگر تھے بہت ہی کمزور سے۔
اتنے کمزور تھے کہ جب چلتے تھے اور ان کی ران سے، ان کی پنڈلی سے ان کی چادر ہٹتی تھی تو دوسرے صحابہ دیکھ کے مسکراتے تھے. دوستوں میں ہوتی ہے نا بات، جیسے ہم بھی کہتے ہیں جی بڑا کانگڑ سا ہے، تو وہ بھی اسی طرح بہت کمزور سے تھے. تو ایک مرتبہ صحابہ ہنس رہے تھے تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ابن مسعود کی پنڈلی قیامت کے دن نام میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگی. اب تطبیق کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں اور قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں. جو منصف ہوتا ہے نا وہ کسی کی فیور نہیں کر سکتا، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے. لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ لے. اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن اپنے پاس رکھی کہ میں اپنے محبوب کی امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا. جس کو دیکھوں گا کہ صحیفے تولنے سے اس کی بخشش ہے آسانی سے، تو اس کی صحیفے تول لوں گا. جس بندے کو تولنے سے بخشش آسانی سے ہوگی بندے کو تولوں گا، اور جس کے اعمال کو تولنے میں آسانی ہوگی اعمال کو تولوں گا. مگر میں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا. جو اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں ان میں ایک ہیں احمد ابن اشکاب. یہ بڑے ثقات میں سے تھے. ان کے بارے میں امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ثقۃ مامون صدوق. پھر اس کے بعد عمارہ ابن قعقاع، یہ بھی بڑے درجے کے محدث تھے. پھر اس کے بعد ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر محدث تھے. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے ایک شاگرد نے ایک مرتبہ گھر جانے میں دیر کر دی. شادی کو چند دن ہوئے تھے اور بیوی انتظار میں تھی کہ خامد آئے گا تو مل کے کھانا کھائیں گے. اب جب خامد دیر سے آیا تو بیوی غصے میں تھی. اس نے کہا کہ کیوں اتنی دیر کر دی؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجھے درس سننے میں دیر ہو گئی، میں دوستوں کے ساتھ وقت نہیں ضائع کر رہا تھا، میں علم حاصل کر رہا تھا. عورت ایک تو ہوتی ناقص العقل ہے، پھر جب غصے میں ہو تو پھر وہ نقص اور بڑھ جاتا ہے. وہ کہنے لگی کہ تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، تو کیا جانے گا وہاں جا کے. اب جب اس نے استاد کو بات کی تو نوجوان کو بھی غصہ آ گیا. اس نے کہا اچھا اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو تجھے طلاق. اب رات کو تو یہ بات ہو گئی. صبح جب دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہوئے تو بیوی بھی پریشان کہ مجھے اس کے استاد کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور خامد بھی پریشان کہ اگر اس نے کر دی تھی تو مجھے تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے تھا. اب بیوی نے کہا جی کہ بتاؤ کہ چونکہ مشروط طلاق تھی، طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس نے کہا میں تو اپنے استاد سے پوچھ کے بتاؤں گا. تو وہ ابو زرع رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت میں رات کو یہ سیاہ کارنامہ کر کے آ گیا ہوں، اب آپ بتائیں میری بیوی کو طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ابو زرع رحمۃ اللہ مسکرائے اور فرمانے لگے کہ جاؤ میاں بیوی بن کے خوشی کی زندگی گزارو. 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. 1,00,000 حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. اور دوسرا واقعہ اس سے بھی عجیب تر ہے، وہ یہ کہ ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، شاگرد قریب تھے. جو مرنے والے کے قریب لوگ ہونے ہیں نا
تو ان کو چاہیے کہ وہ مردے کو تلقین کریں. تلقین کہتے ہیں کلمہ یاد دلانا. تو اب شاگرد اپنے استاد کو کیسے کلمہ یاد دلائیں؟ ساری عمر تو انہوں نے کلمہ یاد دلایا. تو وہ پریشان تھے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں. تو ان کو خیال آیا کہ وہ جو حدیث ہے نا وہ ہم حضرت کے سامنے تلاوت کر کے حضرت کو سبق سناتے ہیں تو خود بخود یاد بھی آ جائے گا. چنانچہ انہوں نے حدیث پڑھنی شروع کی، ان فلاں ان فلاں ان فلاں. جب 2-3 راویوں کا تذکرہ کیا تو حضرت سمجھ گئے کہ کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں. تو حضرت نے بھی ساتھ پڑھنی شروع کر دی. اور پڑھتے پڑھتے جب حدیث مبارکہ کا متن پڑھا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ جس بندے کا آخری جو ہے عمل وہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، و جنت میں داخل ہوگا. تو اللہ کی شان دیکھیے کہ ابو ذر رحمۃ اللہ نے حدیث پڑھی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اور روح قبض ہو گئی اور دخل الجنہ، و جنت میں خود داخل ہو گئے. پھر ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ عنہ سے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ عنہ ایک مولوی قسم کے صحابی تھے جن کو علم کی بڑی طلب تھی. ہر وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. چنانچہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان، 2 کلمے ایسے ہیں، یعنی کلامان، 2 کلام ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ادا کرنے بہت آسان ہیں. بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس میں مشکل پائی جاتی ہے. جیسے حروف شدہ، عجیزوں کا قطوبتہ، ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز بند ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے. دوسرے ہیں حروف قلقلہ، ان کا مجموعہ ہے قطب جد، ان کو ادا کرتے وقت مخرج میں حرکت ہوتی ہے. اور تیسرے حروف ہیں حروف استعلاء، ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قز. ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تعلق سے لگ جاتی ہے. تو ان حروف میں سے بہت کم حروف ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، لہذا خفیفتان علی اللسان ہم کہہ سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا 100% سچ ہے کہ ان حروف، ان الفاظ کا ادا کرنا زبان کے اوپر بہت آسان ہے. پھر فرمایا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے بھاری ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، والحمدللہ تملأہ، اور جب الحمدللہ پڑھتا ہے تو پورا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے کہ چند لفظ کے پڑھنے سے پورا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے. تو ثقیلتان فی المیزان بھی ہوا، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان. تو اب دل چاہتا ہے کہ بھی بتایا جائے کہ وہ کون سا کلام ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حکمت تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بتا دیتے کہ یہ کلام پڑھو تو شاید سننے والے کے دل میں اتنا شوق پیدا نہ ہوتا. تو نبی علیہ السلام نے پہلے شوق پیدا فرمایا کہ 2 کلام ایسے ہیں جو زبان سے پڑھنے آسان ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. تو بندہ کہتا ہے جی کہ حضرت بتائیں ہم بھی ان کو پڑھیں. تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم. ہم بھی چند مرتبہ یہ پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان سبحان اللہ اللہ العظیم. سبحان سبحان اللہ اللہ و بحمدہ سبحان سبحان اللہ اللہ العظیم. اب سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ پاک ہے. اللہ میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں. وہ ہر عیب سے پاک ہے. یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنا ہے تو اس کے تعریف کے دو انداز ہیں. ایک تو یہ بڑی پڑھی لکھی ہے، اچھے خاندان کی ہے، اچھے اخلاق والی ہے، خوبصورت ہے، تو یہ تعریفیں ہوئی اس کی. اور ایک تعریف کا طریقہ یہ بھی ہے، جاہل نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، کام چور نہیں ہے. اب یہ بھی اس کی ایک تعریف ہی ہو رہی ہے کیونکہ نقائص کو اس سے دور کیا جا رہا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ کہ اللہ آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا طریقہ ہے. اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے. اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے پڑھیں سبحان اللہ. وَبِحَمْدِهِ، اور اللہ ہی کی حمد ہے. سبحان اللہ العظیم، اور اللہ ہی کی حمد ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے عظیم ہے. چنانچہ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ذاتی نام ہے. امام اعظم علی رحمۃ اللہ کے نزدیک اسماء میں سے ایک نام اسم اعظم کہلاتا ہے. جس نام سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ نام اسم اعظم ہے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس کی دلیل دیں، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کان میں اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے، اذان اور اقامت کی جاتی ہے. اس لیے اللہ جو ہے یہ اسم اعظم ہے. ان کا بھی نہیں اور بھی کوئی دلیل ہے. ان کے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. اب اللہ اپنا تعارف اس نام سے کروا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام سب سے بڑا نام ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے سور بجانے والے فرشتے کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ جب دنیا میں بندہ آخری مرتبہ میرا نام لے گا تو تم اس سے بھی 40 سال کے بعد سور بجانا قیامت کا. یعنی اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ قیامت جیسی بڑی مصیبت کو بھی 40 سال ٹال سکتا ہے. ہم اگر اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لیں گے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں نہیں ٹل جائیں گی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے. جوامع الکلم سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سمندر کو کوزے میں بند فرما دیتے تھے. چند حرفوں میں، چند لفظوں میں اتنی گہری بات فرما جاتے تھے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ بھی حدیث مبارکہ اسی جوامع الکلم کے باب میں سے ہے. اب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا.
بات کو مکمل کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو یہاں پر آخر پہ کیوں لائے. محدثین نے اس کی مختلف وجوہات دی ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ انسان جب اپنے کام کو مکمل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے. اس لیے جب مجلس سے اٹھتے وقت بندہ پڑھنا سبحان اللہ تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مجلس کے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ اس کو سب سے آخر پہ لائے ہیں. بعض محدثین نے جواب دیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری حصے میں استغفار زیادہ کرنے کا حکم دیا، تسبیح پڑھنے کا حکم دیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. اے محبوب آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. تو چونکہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا حکم تھا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو آخر پہ ذکر کیا تاکہ نبی علیہ السلام کی اس عمل کے اوپر ان کو بھی عمل نصیب ہو جائے. اور بعض محدثین نے کہا کہ نہیں، یہ جو تسبیح ہے نا یہ بندے سے مصیبت کو دور کر دیتی ہے. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مجرم کو لایا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلاد کو حکم دیا اس کو لگاؤ 10 جو ہے نا وہ درے. اب جلاد نے جب ایک درہ لگایا تو اس نے کہا سبحان اللہ. مجرم کو پڑھا نا تو اس نے کہا سبحان اللہ. ابن کعب پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ بڑے مفتی قسم کے صحابی تھے، وہ مسکرا پڑے. تو عمر اللہ نے پوچھا آپ مسکرائے کیوں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ آپ نے کہا تھا 10 کوڑے لگاؤ، اور جب ایک کوڑے پر اس نے سبحان اللہ کہا تو آپ نے کہا کہ چلو بس کر دو. تو سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف کر دی. اور ایک اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلباء طالبات کو ایک وظیفہ دے کر گئے ہیں. وہ یہ کہ اب تک تو یہ پڑھتے رہے، اب یہ لوگ جو ہیں اپنے گھروں کو جائیں گے تو جو بچیاں ہیں ان کے لیے ماں باپ شادی کا انتظام کریں گے، اور جو بچے ہیں ان کو گھر میں کوئی کام کاج اپنا روز معاش کرنا پڑے گا. تو ان کو مشکلات پیش آئیں گی. مثال کے طور پر علم تو حاصل کر لیا، کوئی جاب نہیں مل رہی، کوئی کام نہیں مل رہا، تو بندہ پریشان ہے، کرے تو کیا کرے. بچی جو ہے پڑھ کے فارغ ہو گئی، اب گھر میں ہے اور کوئی رشتہ نہیں آ رہا، تو ماں باپ کے لیے پریشانی ہوتی ہے، بچی بھی پریشان ہوتی ہے. جب تک کوئی رشتہ مانگنے نہیں آئے گا ماں باپ بچی کو کہاں چھوڑ آئیں گے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ان کو ایک وظیفہ بتا دیا کہ تم کثرت سے ذکر کرو اللہ کا، تسبیح پڑھو، اللہ اس کے بدلے تمہارے مسئلوں کو حل فرما دیں گے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فلولا انہ کان من المسبحین. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے للبث فی بدنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے. مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنا تھا، مگر تسبیح پڑھنے سے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے ان کو نکال کے باہر کر دیا. تو اسی طرح کئی مرتبہ بندہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتا ہے، اگر وہ تسبیح کثرت کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حالات کی مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیتے ہیں اور آسانی فرما دیتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی مشکلات میں عاملوں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، جادو ٹونے والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس تسبیح کی کثرت کریں، اس کی برکت سے اللہ معاملات کو حل فرما دیں گے اور ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی.
اللہ تعالی ہمیں بھی اس حدیث مبارکہ پر محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ عمومی بیعت کے کلمات پڑھا دیں. دور قریب سے لوگ بیعت کی نیت سے آئے ہیں، وہ دل میں نیت کر لیں اور یہ کلمات ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ. آمنت باللہ. آمنت باللہ وملائکتہ. وملائکتہ. وکتبہ. وکتبہ. ورسلہ. ورسلہ. والیوم الآخر. والیوم الآخر. والقدر خیرہ. والقدر خیرہ. وشرہ. وشرہ. من اللہ تعالی. من اللہ تعالی. والبعث. والبعث. بعد الموت. بعد الموت. آمنت باللہ. آمنت باللہ. کما ہوا. کما ہوا. بأسمائہ. بأسمائہ. وصفاتہ. وصفاتہ. وقبلت. وقبلت. جمیع. جمیع. احکامہ. احکامہ. اقرار باللسان. اقرار باللسان. وتصدیق بالقلب. وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. الا اللہ. واشہد واشہد ان محمدا ان محمدا عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ برحمتک برحمتک یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے بیعت ہو چکے ہیں. چند معاملات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ پڑھنا. ایک پارہ پڑھیں یا آدھا مگر پڑھیں ضرور. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. ہاتھ کار وال دل یار وال. اور پانچواں ہے مراقبہ. مراقبہ ہمارے معمولات میں سب سے اہم معمول ہے. طریقہ بڑا آسان ہے. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں صبح شام تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لا لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. 15-20 منٹ صبح اور شام مراقبہ کریں گے تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی. اس کی لذت کو آپ خود محسوس کریں گے. میری دعا ہے اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد
حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو دو چیزیں منتقل ہوئی، ایک تعلیمات نبوی، ایک کیفیات نبوی۔ تعلیمات نبوی کے جو محافظ ہیں وہ حضرات علماء کرام ہیں، اور کیفیات نبوی کے جو محافظ بنے وہ حضرات مشائخ بنے۔ آج بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ مختلف سالکین مشائخ کی خانقاہوں میں آتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، ذکر مراقبہ سیکھتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر کیفیات وارد ہوتی ہیں اور ان کے باطن کی صفائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیخ کو دل میں یہ بات القاء ہوتی ہے کہ ان حضرات کو اب اس سلسلے میں اجازت و خلافت دی جائے۔ تو اس مجلس میں بھی کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جن کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آج اجازت و خلافت دی جائے گی، تو جن حضرات کا نام لیا جائے وہ جہاں پہ بھی موجود ہوں ان سے درخواست ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں، اور آگے والے حضرات سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ یہاں پر جگہ بن جائے۔ ان حضرات میں پہلی شخصیت جو کہ بنوری ٹاؤن سے فاضل ہیں اور پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہے، ذکر و مراقبہ میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، کئی دیر تک ذکر اور مراقبے میں بیٹھے رہتے ہیں، سلوک سیکھنے کی محنت کر رہے ہیں۔ میری مراد شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حفیظ الرحمان صاحب سے ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ دوسری شخصیت جو کہ فاضل وفاق المدارس، ابھی ان کی پی ایچ ڈی جاری ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا رشید احمد صاحب۔ تیسری شخصیت جو کہ وفاق المدارس سے ہی فاضل ہیں اور اسی مدرسے جامعہ صالحات کے مفتی بھی ہیں، ماحولات کی پابندی خوب ہے، مفسر قرآن ہے، حضرت مولانا عارف صاحب۔ آگے تشریف لیں۔ اگلی شخصیت جو کہ اخلاق میں اعلیٰ ہیں، بہترین اخلاق والے ہیں، لوگ ان سے ملتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس انسان کے اخلاق بہتر ہیں، اچھے ہیں، بہترین ہیں، اور بہترین مدرس بھی ہیں، پشاور سے ہیں، حضرت مولانا مفتی اسد زیب صاحب۔ اگلی شخصیت وہ بھی پشاور سے ہیں، معمولات کی پابندی، ذکر و مراقبہ میں مشغول رہنے والی شخصیت حضرت مولانا مفتی عبد الناصر صاحب، تو وہ بھی آگے تشریف لے آئے۔ اگلی شخصیت جو کہ ایک مسجد کے امام اور خطیب بھی ہیں اور معمولات کی پابندی اور کئی دیر تک مراقبے میں بیٹھے رہنا اور شیخ کی صحبت میں وقتاً فوقتاً آتے رہنا، پشاور سے ان کا تعلق ہے، حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب۔ اگلی شخصیت جو کہ گلگت سے ہیں اور جامعہ اشرفیہ سے فاضل ہیں اور کئی مہینوں سے خانقاہ مہد الفقیر میں وقت بھی لگا رہے ہیں، ان کو بھی آج اجازت و خلافت دی جائے گی، حضرت مولانا ضیاء عالم صاحب۔ اگلی شخصیت جو کہ اسلام آباد سے ہی ہیں اور خدمت میں پیش رہنے والے ہیں، میری مراد حضرت حاجی صوفی شعیب اقبال صاحب، جہاں بھی ہیں آگے تشریف لیں۔ اگلی شخصیت مانسہرہ سے ہیں،
جو کہ فاضل وفاق المدارس مفسر قرآن حضرت مولانا شاہد صاحب، وہ بھی آگے تشریف لیں. اور اگلی شخصیت جو کہ اس وقت انہوں نے سی اے بھی کر رکھا ہے اور عالم کورس کے رابعہ میں پڑھ رہے ہیں اور حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی کتابوں کا خصوصی کورس بھی کر رہے ہیں، حضرت شیخ روحیل صاحب جو کہ حضرت پروفیسر اسلم صاحب کے داماد بھی ہیں، ان کو بھی اجازت دی جائے گی. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال الله تعالى في مقام آخر إن العهد كان مسؤولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جن حضرات کو اجازت دی ہے یہ کلمات صرف وہ لوگ پڑھیں گے. یہ کپڑے پکڑ لیجیے. جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی گئی ہے اس کو نبھانے کے لیے میں تن من دھن کی بازی لگاؤں گا. کمینی دنیا سے منہ موڑوں گا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑوں گا. اللہ اس معاملے میں میری مدد فرما اور قیامت کے دن مجھے مشائخ کے سامنے رسوا ہونے سے محفوظ فرما. رحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے انگ انگ روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما. اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما. جو گناہ راتوں میں کیے معاف فرما. اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے معاف فرما. اللہ جو گناہ تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما. جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں وہ بھی معاف فرما. اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ کبھی بھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما. اللہ کبھی بھی ظالموں کے حوالے نہ فرما. اللہ کبھی بھی غیر کے حوالے نہ فرما. اللہ کبھی بھی دشمن کے حوالے نہ فرما. اللہ کبھی بھی ناقدر لوگوں کے حوالے نہ فرما. ہمیشہ اپنی سرپرستی والا معاملہ فرما.
اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ نیک اعمال کرنا چاہتے ہیں، شیطان بد وقت پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ ایک قدم بڑھاتے ہیں تو گناہوں کے ذریعے کئی قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے، اللہ اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجیے، اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں تبدیل فرما دیجیے، پیارے اللہ رحمتوں والے معاملے فرما، کرم والے معاملے فرما، اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے، اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جب کسی قوی سے مقابلہ ہو جائے تو بندہ اس سے بھی زیادہ قوی کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، شیطان قوی ہے، اللہ اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچہ اپنے آپ کو کوئی نجاست لگا بیٹھے ناپاک کر لے، اللہ ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، پھینک نہیں دیتی، سمجھتی ہے کہ نادان ہے، اللہ وہ اس کو نہلا کر صاف کپڑے پہنا کر خوشبو لگا کر سینے سے لگا لیتی ہے، سمجھتی ہے جیسا بھی ہے بیٹا میرا بھی ہے، اللہ ہم نے بھی اپنے آپ کو گناہوں کی نجاست میں ناپاک کر لیا، ہمارے دل گناہوں کی وزن کی وجہ سے اے اللہ کالے ہو چکے، اللہ جیسے بھی ہیں بندے آپ ہی کے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے، پاک فرما دیجئے، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا پوری انسانیت کے قلوب آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، آپ جس کا دل جس طرف چاہیں پھیر دیتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دیجئے، دلوں میں تقوی عطا فرما دیجئے، دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما دیجئے، اللہ دنیا کی محبت کو نکال دیجئے، اللہ رحمت والے معاملے فرما، اللہ جو عہد لیا گیا اللہ اس کے اوپر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قیامت والے دن مشائخ کے سامنے سرخرو فرما، والدین کے سامنے سرخرو فرما، اللہ اساتذہ کے سامنے سرخرو فرما، اللہ سب سے بڑھ کر اپنے محبوب کے سامنے عزتوں والا معاملہ فرما، اللہ اگر آپ نے ہمارے نامہ اعمال کو کھول دیا، ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دیا، اللہ ہم کس منہ کے ساتھ آپ کے محبوب کا سامنا کریں گے، اللہ کس منہ کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ ہم تو ان کا سامنا نہیں کر پائیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو جس طرح آپ نے دنیا میں ستاری والا معاملہ کیا، اللہ آخرت میں بھی ستاری کے معاملہ فرما دیجئے گا، رحمت والا معاملہ فرما، ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ہمارے گناہ کھل گئے تو آپ کے محبوب فرمائے میں نے کہا تھا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ کہ قیامت والے دن میرے چہرے کو کالا نہ کرنا، تم کیا کر کے آئے کہ آج تمہارے گناہوں کی وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے کہ میری امت کیا کر کے آئی، اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے، اللہ رحمتوں والے معاملے فرما، کرم والے فیصلے فرما، اللہ ہمارے دین میں برکت عطا فرما، شاموں میں برکت عطا فرما، ہماری راتوں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکت اور مدد شامل حال فرما، اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما، اللہ ہم قابل نہیں یہ دعا بھی مانگے لیکن اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ساتھ رحمتوں والے معاملے فرما، اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہم دعا کے سوا کچھ نہیں کر پا رہے، اللہ ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما، اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ قبلہ اول کے باسیوں کی حفاظت فرما، اللہ امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما، اللہ پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کو زوال پذیر دیکھ رہے ہیں، اللہ سنا کرتے تھے کہ ہمارے بڑوں کو عزتوں کے دن نصیب تھے، اللہ وہ عزتوں کے دن ہمارے بھی نصیب میں لکھ دیجئے، ہم بھی اپنی آنکھوں سے عزتوں کے دن دیکھ سکیں، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ان کے مقابلے میں جو کفار ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرما، اللہ ان کی مدد کے لیے مسلمانوں کی اللہ اپنے فرشتوں کو نازل فرما، اللہ آپ کی مدد جس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے اللہ فتح پھر اسی کی ہوتی ہے،
اللہ کفار کو اپنے اسلحہ پر ناز ہے، اللہ اپنے بم بارودوں پر ناز ہے، اللہ ہمیں آپ کی مدد پر ناز ہے، اللہ اپنی مدد فرما دیجئے، کرم والے فیصلے کر دیجئے، اللہ دور قریب سے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، دور قریب سے خواتین بھی جمع ہو چکی ہیں، اللہ پردے میں ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما، اللہ وہ دل کے راز، اللہ دل کی باتیں، دل کے غم کس کے سامنے کھولیں، اللہ آپ تو دلوں کے راز جاننے والی ذات ہیں، اللہ ان کے دلوں کو تسلی عطا فرما دیجئے، خوشیاں عطا فرما دیجئے، اللہ خامدوں کی خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، گھر بار کی طرف سے خوشیاں نصیب فرما، اللہ رشتہ داروں کی طرف سے خوشیاں نصیب فرما، کرم والے فیصلے فرما، اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اللہ حضرت والد صاحب کی صحت میں برکتیں عطا فرما، زندگی میں برکتیں عطا فرما، صحت والی، علم والی، عمل والی، برکتوں والی، اپنی مدد والی عمر نوح نصیب فرما، کرم والی فیصلے فرما، اللہ ہر جہت سے ان کی حفاظت فرما، نفس و شیطان سے ان کی حفاظت فرما، اللہ انسانی شکل میں جو شیطان ہے ان سے بھی ان کی حفاظت فرما، اللہ ان کے جتنے متعلقین یا محبین ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اس خانقاہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اللہ اس پروگرام میں جتنے لوگوں نے شرکت کی یہ کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے اللہ ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اللہ جن بچیوں نے بخاری شریف کا آخری سبق پڑھا اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے حافظے میں برکت عطا فرما، شرح صدر کی نعمت عطا فرما، اللہ جس طرح آپ نے دنیا میں خوشی عطا فرمائی قیامت والے دن کو بھی سب سے زیادہ خوشیوں والا دن بنا، اللہ جتنے حضرت والد صاحب کے خلفاء ہیں اللہ سب کو اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ ان کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا، اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما، اللہ یہ پروگرام کئی دن سے جاری ہے، اس میں جو خدمت کرنے والی جماعت ہے اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ایک مسلمان کی طرف سے کسی کے بھی حق میں جو خیر والی دعائیں ہو سکتی ہیں اللہ وہ اس عاجز کی طرف سے سب مسلمانوں کے حق میں قبول فرما، ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آپ جانتے ہیں اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، اللہ جن بچے بچی کا نکاح پڑھا گیا اللہ اس نکاح کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے اللہ دین کا سبب بنا، جوڑ کا سبب بنا، اللہ زوجین کے دلوں میں الفت محبت پیدا فرما، اللہ ان کو خیر کے اوپر جمع فرما، ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا